یہ بچڑا تمہارا رب ہے، اب اس کی عبادت کرو۔ بس اشنا بچت چلتے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جادوگر تھا جس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے مٹی چرا لی اور اسی مٹی سے ایک بولتا ہوا بچڑا بنا دیا؟ اس نے ایک امت کو گمراہ کیا اور نبی کی غیر موجودگی میں لوگوں کو شرک کی دلدل میں دھکیل دیا۔ استغفر اللہ۔ یہ بچڑا تمہارا رب ہے، اب اس کی عبادت کرو۔ یہ واقعہ ہے سامری جادوگر کا، ایک ایسا واقعہ جو بتاتا ہے کہ جب ایمان کمزور ہو جائے نا تو فریب بھی خدا بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می ملائکہ عزیر۔ سامری بنی اسرائیل کے ایک قبیلے میں پیدا ہوا۔ بچپن میں ہی وہ بڑا ہوشیار تھا مگر دل میں غرور بھرا ہوا تھا۔ فرعون کے زمانے میں جب بنی اسرائیل میں ظلم ہوتا تھا نا اور بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا تو سامری بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اسے بچا لیا۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ سامری کو یہ نام سامری اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ قوم سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ بڑا ہوا تو علم، جادو اور غیبی قوتوں میں دل لگانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے خاص موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے نکلنے والی روشنی نظر آئی اور وہ فوراً سمجھ گیا یہ عام مٹی نہیں ہے۔ اس نے چھپکے سے ایک مٹھی میں مٹی اٹھا لی۔ یہی وہ مٹی تھی جو بعد میں ایک قوم کی ایمان کی قبر بن گئی۔ قرآن کریم سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمایا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا تحفہ دینے کے لیے 30 دن کے لیے بلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ کر گئے تھے کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ 30 دن کے لیے میرے پاس آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو 30 دن کا کہہ کر گئے، لیکن انہوں نے واپسی آنے میں دیر ہو گئی۔ 30 سے 40 دن ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت اتنی پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 دن اور روک لیا۔ مگر جب وہ 40 دن تک واپس نہ آئے تو قوم میں بے صبری پھیل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ قوم کے سردار تھے، مگر سامری جو تھا ان کے مقابلے میں وہ چلاک ثابت ہوا۔ سامری نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ تو چلے گئے ہیں، وہ واپس ہی نہیں آئیں گے۔ موسیٰ نے تو اپنا وعدہ ہی پورا نہیں کیا، وہ تو 30 راتوں کا کہہ کے گیا تھا، تو 40 دن ہونے والے ہیں، موسیٰ تو ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ چلو ہم ایک نیا رب بنا لیتے ہیں، ایسا جو ہمارے درمیان موجود ہو، یعنی کہ اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے اس طرح بات کی، اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ چلو ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنا کوئی نیا رب بنا لیتے ہیں تاکہ جو ہمارے سامنے ہو، جس کی عبادت کریں ہم، جس سے ہم دعائیں مانگیں، تاکہ ہمارے دل کو تسلی ہو کہ ہمارا رب ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم سب کے پاس جو زیورات ہیں نا وہ سب میرے پاس لے آؤ۔ قوم کے لوگوں نے اپنے زیورات، کانوں کے جھمکے، ہار وغیرہ سب نکال کر سامری کو دے دیے۔ اس نے ان زیورات کو آگ میں پگھلا دیا۔ جب سونا پگھل گیا تو اس نے ایک بچڑے کی مورت بنا لی۔ پھر اس نے وہ جادوئی مٹی جو اس کے اندر ڈال دی، وہ مٹی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے لی تھی، اور اچانک بچڑا بولنے لگا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 88، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، ایک جسم جو بولنے والا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے اور سامری نے کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ یہ بچڑا تمہارا رب ہے، اب اس کی عبادت کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو روکا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 90 میں، اے میری قوم، تمہارا رب تو وہی رحمان ہے، میری بات مانو اور میرے حکم پر چلو۔ مگر قوم نے کہا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 91، جب تک موسیٰ واپس نہیں آتے نا ہم اس بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ یوں سامری نے ایک پوری امت کو گمراہ کر دیا۔ وہ ناچنے لگے، گانے لگے، بچڑے کے گرد طواف کرنے لگے۔ نعوذ باللہ، سامری ان کے درمیان بیٹھا مسکرا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب یہ لوگ ایمان سے دور ہو چکے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کو دیکھ کر تو ان کا چہرہ غصے اور غم سے سرخ ہو گیا۔
قرآن کہتا ہے کہ سورۃ طہ آیت نمبر 86 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور افسوس کی حالت میں لوٹے. انہوں نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر لمبا وقت گزر گیا یا تم نے وعدہ توڑ دیا؟ پھر وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا گربان پکڑ کر بولے تم نے انہیں کیوں نہ روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور وہ قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا اے سامری تو نے یہ کیا کیا؟ سامری نے جواب دیا میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے دیکھا. میں نے رسول کی نشان یعنی کہ فرشتے کے قدموں کی مٹی، یعنی کہ اس نے جو حضرت ابراہیل علیہ السلام کے قدموں سے مٹی اٹھائی تھی وہ میں نے ایک مٹھی لی اور اسے ڈال دیا. بس میری یہی تدبیر تھی. قرآن سورۃ طہ آیت نمبر 97 میں یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب جا، تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے گا لا مساس یعنی مجھے نہ چھوؤ، اور تیرے لیے ایک عذاب ہے جو تجھ سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اللہ تعالیٰ نے سامری پر لعنت کی. وہ زندگی بھر بیمار، تنہا اور نفرت زندہ رہا. اس کو ایک ایسی اچھوت بیماری لگ گئی تھی، یعنی کہ جو بھی اس کے قریب جاتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور لوگ اس سے دور بھاگنے لگے. اور وہ چیختا چلاتا اور کہتا لا مساس لا مساس یعنی کہ مجھے مت چھوؤ. یہی اس کی سزا تھی. استغفر اللہ. ایک ایسی تنہائی جو موت سے بھی زیادہ بدتر تھی. سامری کا انجام جو ہے نا وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسان ایمان کو چھوڑ کر عقل، غرور اور جادو کے پیچھے جاتا ہے نا تو وہ نبی کا نہیں شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. سورۃ طہ آیت نمبر 98 میں قرآن کہتا ہے اور تمہارا رب تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. سامری مر گیا مگر آج بھی دنیا میں ہزاروں سامری زندہ ہیں جو ایمان چھینتے ہیں اور سونا دکھا کر خدا بھیجتے ہیں. سامری کا جو واقعہ ہے نا یہ ایک پرانا واقعہ یا پرانا قصہ نہیں ہے، یہ آج کے انسان کے اندر کے فریب کی بھی تصویر ہے. آج بھی بہت سے سامری ہمارے آس پاس ہیں جو سچائی کے لباس میں جھوٹ بیچتے ہیں، جو ایمان کے نام پر گمراہی پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کو سونے کے بچھڑے جیسے دنیاوی بتوں کی عبادت پر لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سامری کا انجام بتا کر یہ سبق دیا جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر دنیا کی بتوں کے پیچھے بھاگے گا نا اس کا انجام ذلت، تنہائی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی سامری کو پہچانیں، وہ فریب، وہ خواہشات، وہ غلط نظریہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کرتا ہے. اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے نا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کا ایمان زندہ ہو جائے. اور ہاں، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم اور آپ مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی کو ہر دل تک پہنچا سکیں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.